السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سے پوائنٹ آف ویو. آپ جیسے کہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب نے جوائن کیا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب جانتے ہیں سر کو. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے. اور سر آج ہم آپ سے یہی سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ ہے اس میں پاکستان نہیں گیا، لیکن چائنا نے بھی لاسٹ منٹ پہ جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی ہم نہیں آ رہے، وہ بھی بیک آؤٹ کر گیا. تو یہ اس سب جو چکر چل رہے ہیں، جو یہ ساری پرابلمز چل رہی ہیں، اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت چائنا کا ہونا بھی ضروری تھا، اور جہاں تک میں تھوڑا بہت سمجھ پائی ہوں کہ پاکستان کو بھی جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج جو بڑی تاریخی میٹنگ ہوئی ہے دلی میں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ انڈیا کو ملا کے 8 ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز وہاں جمع ہوئے تھے. سینٹرل ایشیا کی 5 ریاستیں، رشیا، ایران، پاکستان اور چائنا کو بھی انویٹیشن بھیجا گیا تھا. پاکستان نے تو وہ ریجیکٹ کر دیا تھا پہلے ہی، 2 مہینے پہلے یہ انویٹیشن گئی تھی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو انہوں نے بہانے بنائے اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی کانفرنس ہو یا میٹنگ ہو جس میں انڈیا اس کو ہوسٹ کرے، اور انڈیا جو ہے وہ ایسے نظر آئے کہ جیسے انڈیا جو ہے اس کی پوزیشن ریجن میں مستحکم ہو رہی ہے یا زیادہ امپورٹنس حاصل کر رہی ہے. تو ان کے لیے، چائنیز کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ من حرامی حجتا ٹیر، پنجابی کی کہاوت ہے. تو وہ تو اس لیے نہیں آئے اور بہانے بناتے رہے کہ ہمارا شیڈیول نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان کو آنا چاہیے تھا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ آنا چاہیے تھا. اگر وہ انڈیا سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو وہ آتے انڈر پروٹیسٹ. وہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں نا زیادہ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وی آر گوئنگ ٹو اٹینڈ اٹ بٹ انڈر پروٹیسٹ آف واٹ allegedly انڈیا از ڈوئنگ ان کشمیر، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ نہیں گئے. یہ میٹنگ میں، یہ تیسری میٹنگ تھی جو ریجنل سیکیورٹی ڈائلاگ کی تیسری میٹنگ، اور اس میں اجے ڈوول نے اس کو ہوسٹ کیا، انڈیا نے ہوسٹ کیا، اور یہ روس نے پرپوز کیا تھا کہ یہ میٹنگ انڈیا میں کی جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب یہ ہے کہ 12 نکات پر مبنی ایک دہلی ڈکلیریشن جاری کیا گیا ہے. اس کا لب لباب یہی ہے کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو، جس میں نہ صرف تمام دیگر مذہبی جو فرقے ہیں ان کے لوگ شامل ہوں، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ایتھنک گروپ سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں، اور خواتین بھی شامل. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فوری طور پر افغانستان کی جنتا کے لیے ہیومینیٹیرین ایڈ فراہم کی جائے. سب نے یہ اس پہ اتفاق کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے یہ ضرورت مندوں تک پہنچے، یہ انہوں نے کہا. اور تیسری بڑی جو بات ہے اس میں ایک اور، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب مل کر جو ہے افغانستان میں کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرے اور افغانستان کی مدد کریں کہ وہ کووڈ-19 کو کنٹرول کر سکے. پھر یہ بھی اس میں کہا گیا ڈکلیریشن میں کہ افغانستان کو اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ افغانستان سے نہ تو کوئی دہشت گردوں کے کیمپ ہوں، نہ وہاں سے دہشت گردی کو سپورٹ کیا جائے، نہ ٹیرر فائنینسنگ کی جائے. تو یہ چیز بھی انہوں نے کی ہے. اور ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب افغانستان کی جو سوورینٹی ہے وہ اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اب اگلی میٹنگ 2022 میں ہوگی، جو چوتھی ریجنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہوگا وہ 2022 میں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹیکلی اور فورن پالیسی کے حوالے سے انڈیا کا یہ ماسٹر سٹروک تھا. اور انہوں نے دیکھیں نا، اب 1947 میں انگریزوں نے جب بٹوارا کیا تو انہوں نے، ماؤنٹ بیٹن نے اور انہوں نے، انگریزوں نے حملہ کیا جموں کشمیر کی ریاست پہ، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو ہے وہ کاٹا جائے
ہندوستان کا راستہ جو ہے وہ کاٹا جائے اور اس کو نہ دیا جائے راستہ سینٹرل ایشیا کو. لیکن آج پورا سینٹرل ایشیا دلی میں بیٹھا ہوا تھا, ان کی تو سازش پھر ناکام ہو گئی. تو اس حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی. اور اب آپ دیکھیں روس, ایران اور انڈیا اب ایک پیج پہ ہیں. پہلے ذرا سا تھوڑا ایران تھوڑا سا نہیں تھا, اب وہ بھی آگے ہے. تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جب تک ریجنل بیسس پہ آپس میں افغانستان کے اوپر ایک کوہیرنٹ پالیسی نہیں اپنائی جائے گی, ٹیررزم کو نہیں روکا جا سکتا. جی لیکن سر یہ دیکھیں کہ جو کنٹریز جس طرح سے آگے بڑھتی ہیں, جس طرح سے کام کرتی ہیں, اس میں تو پرسنل لائکس ڈس لائکس جو ہیں وہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا, کیونکہ یہ کوئی ایک انڈیویجول کی چوائس نہیں ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا, کہاں بات کرنی ہے. تو پھر جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تھے شروع میں, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھارت 1 قدم بڑھائے, ہم 2 قدم بڑھائیں گے. اور اس کے بعد ساتھ ہی افغانستان سے تو ہم بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑی ہمدردی ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک فنڈ بھی اناؤنس کیا ہے کہ ایک بنایا جائے گا جس میں کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے فنڈ جمع کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی, ان کو جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی پہنچائی جائیں گی. تو جب انہی کی بات ہو رہی ہے اور انہی کے لیے کام ہو رہا ہے, تو اس وقت پاکستان کا پیچھے ہٹ جانا کس طرح سے لوگ اس کو لیں گے اور دنیا میں کیا امپریشن پڑے گا؟ دیکھیں نا, آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان, وہ تو مشہور ہیں یو ٹرن لینے کے لیے. تو ہو سکتا ہے اب انہوں نے اس بات پر بھی یو ٹرن لے لیا کہ آپ 1 قدم آگے بڑھائیں تو ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے, اور اب وہ کہہ رہے ہوں کہ آپ 1 قدم آگے بڑھائیں تو ہم 2 قدم پیچھے ہو جائیں گے. یہ بھی تو ممکن ہے. ہاں صحیح بات ہے. اس بندے کا کیا بھروسہ ہے بھائی, مینٹل کیس ہے یہ. میں تو اس کو مینٹل سمجھتا ہوں. مطلب ہے کہ ایک آدمی کی کوئی عقل بھی ہوتی ہے, یہ تو بالکل فارغ آدمی. اور پاکستان کا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ نے افغانستان کے 9.5 بلین ڈالرز منجمد کر دیے, اور وہ ان کو انفریز نہیں کر رہے. پرسوں آئی ایم ایف نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہم افغانستان کو کوئی لون وغیرہ کچھ بھی نہیں دے رہے, اس لیے کہ افغانستان کے اندر کوئی گورننس کا سسٹم نہیں ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو یہ گارنٹی دے سکے کہ بھئی یہ جو لون ہم اگر دیتے ہیں تو یہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا مختلف جو اکنامک سیکٹرز ہیں ان میں. تو پاکستان کا دیکھیں, پاکستان تو بہت مشکل میں ہے, کیونکہ پہلے تو ایک آئسولیشن اور طرح کی تھی, تو اب تو ریجنل طور پر یہ آئسولیٹ ہو رہا ہے نا. اب تو جو فیصلے ہوں گے افغانستان کو لے کر اس پورے خطے میں, وہ تو انہی ملکوں کے درمیان ہوں گے جو آج دلی میں موجود تھے. اس میں تو پاکستان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ جب آپ کو دیکھیں میں آپ کو ایک عام سی مثال دیتا ہوں. میں گھر میں پارٹی کرتا ہوں اور میں آپ کو بلاتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں, آپ نہیں آتی. میری برتھ ڈے آ جاتی ہے, میں اس پہ بھی آپ کو بلاتا ہوں, آپ نہیں آتی. تو پھر جب میری شادی کے کارڈ چھپیں گے تو پھر اس لسٹ میں سے آپ کا نام تو خارج ہو جائے گا. آپ کا, میں تو کہوں گا فائدہ ہی کوئی نہیں آرزو کو بھیجنے کا, وہ تو آتی ہی نہیں ہے. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار بلایا جا رہا ہے, آپ نہیں آ رہے. آپ سو کالڈ OIC کے 4 بندے بلا کے تو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اسلامی دنیا کے اندر ہماری بڑی آؤ بھگت ہے اور ہمارا اثر رسوخ ہے. تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا خود فریبی ہے, اور پاکستان مسلسل سیلف ڈینائل کا شکار ہے. وہ اپنی اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, پرائم منسٹر عمران خان کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری اکانومی بہت اچھی, باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت اچھی, انڈیا سے کم مہنگائی, فلاں ملک سے کم مہنگائی. سر وہ تو یہ ڈینائل ہے نا, سیلف ڈینائل. بالکل. اور سر وہ تو ویڈیوز بھی انہوں نے لگائی تھی جو بعد میں ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی اپنے آفیشیل پیج سے, جس میں اوورسیز پاکستانیوں سے کلوا رہے تھے کہ جی یہاں تو بہت مصیبت ہے, پاکستان میں تو بہت آرام ہے لوگوں کو, کوئی مہنگائی نہیں ہے. لیکن سر چائنا جو ہٹ گیا, تو چائنا کس لیے, کیا پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی دکھانے کے لیے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ چائنا کا دیکھیں 2 مسئلے ہیں چائنا کے. ایک تو یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کی بارڈروں پہ کشیدگی ابھی بھی جاری ہے, ابھی بھی وہ کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر چائنا سولو فلائٹ لے رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کا تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا.
اور انہوں نے جو سی پیک کے حوالے سے ان کا ایکسپیرینس ہے اس میں وہ اتنے بے وقوف تو نہیں ہے نا چائنیز، تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے جرنیلوں نے سی پیک کے فنڈز میں خرد برد کی ہے، کیسے انہوں نے وہاں سے دولت کمائی ہے، اور 2017 سے لے کے اب تک تو سی پیک کا پورا یہ روٹ تیار ہو جانا چاہیے تھا، اب تو بالکل اس کا کام مکمل ہونا چاہیے تھا، کم از کم بھی 70% کام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک 20% بھی نہیں ہوا۔ تو اب وہ افغانستان کے حوالے سے کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 1990s سے طالبان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں چائنیز کے، ان کے ڈیلیگیشنز وہاں جاتے رہے ہیں، اور چائنا نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی تھی اس زمانے میں جب طالبان کی حکومت تھی پہلی 1996 سے 2001 تک، اور وہاں پہ جو بامیان وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں جو کاپر مائنز ہیں وہ ساری مطلب ہے کہ چائنا کو مل رہی ہیں، ان کو دینے کی بات ہو رہی، تو چائنا کو پاکستان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اصل میں اس لیے وہاں پہ نہیں گئے کہ چائنیز جو ہے وہ انہوں نے طالبان کو اقتدار میں جب وہ آئے ہیں تو اس میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کو، چائنا نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو اشرف غنی حکومت کو بچانے کے لیے ٹھوس قدم جسے کہتے ہیں وہ ہو، تو اس لیے چائنا جو ہے اس کے کچھ ارادے اور ہیں، اور جو چھوٹے ممالک ہیں اس خطے کے ان کے کچھ اور منصوبے ہیں، یہ بات ہے۔ لیکن سر یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے سیکورٹی کاؤنسل کی، اس سے کیا اچیو کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا افغانستان کو؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ سیکورٹی کاؤنسل نہیں ہے، سیکورٹی ایڈوائزر، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی میٹنگ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا افغانستان کو، دیکھیں پہلا فائدہ جو افغانستان کو ہے وہ تو یہ ہے کہ 8 ملکوں نے بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے کہ افغانستان کی کیسے مدد کی جائے، طالبان کی نہیں بلکہ افغانستان کی، تو اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ افغانستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بھی آئے گا، کیونکہ اگر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی افغانستان میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، تو اب وہ کس حد تک آتی ہے آپ دیکھیں کہ آئی ایس خورسان والوں نے کنز میں کابل میں دھماکے بھی کیے ہیں، وہ ایک نیا ٹیررزم کا فیز وہاں شروع ہو گیا ہے، لیکن ہماری توجہ جو ہے وہ افغانستان کے عوام کی طرف ہونی چاہیے، اور یہی اس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو کانفرنس تھی، ڈائلاگ ہوا ہے، اس میں یہی چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں کہ افغانستان کے عوام کو کیسے ریلیف پہنچایا جائے جو اس قسم کی خونی حکومت اور قاتل حکومت جو ہے اس کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ جی بالکل، لیکن سر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، اگر ہم آگے بڑھیں اسی بات کو لے کر اور ہم بات کریں ٹی ایل پی کی اور اسی طرح کی جو بین آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہاں پہ ریلیف دیا جا رہا ہے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے، ان کے نام کے آگے سے بین آرگنائزیشنز ہٹایا جا رہا ہے، اب وہ الیکشنز میں بھی، خیر پہلے بھی الیکشن میں تو آتے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ جی ہم تو بڑے ٹیرر اٹیک ہمارے اوپر ہوئے ہیں، ہم تو بڑے تنگ ہوئے ہیں اس طرح کی آرگنائزیشن سے، اور اس کے بعد خود ہی ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے ملک کو؟ ایک امپریشن تو خراب ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا چیز ایسی ہے جو جس کی وجہ سے پاکستان کو کچھ غلط فیس کرنا پڑتا ہے، کچھ ٹف ٹائم دیکھ سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے حکمران اپنے لیے خود ہی مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں اور پھر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جب کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی میں 70,000 کے پتہ نہیں 1 لاکھ بندہ ہمارا مارا گیا ہے، تو ان سے پوچھو کہ خدا کے بندے 1979 1978 79 میں سی آئی اے کو اور برٹش جو ہے کیا اسے کہتے ہیں گورنمنٹ کو کس نے دعوت دی وزیرستان میں آ کے اور پشاور آ کے جو مہاجرین کے کیمپ ہیں ان کے دورے کرنے کی؟ کس نے یہ جہاز شروع کیا؟ کس نے یہ فساد شروع کیا؟ حالانکہ افغانستان میں جو حکومت آئی تھی نور محمد ترکی کی، وہ لیفٹ ونگ کی پروگریسو حکومت تھی، انہوں نے عورتوں کے جو نئے قوانین بنائے جس میں پہلے وہاں عورت کو تقریباً معاف کیجیے گا کہ فروخت کیا جاتا تھا، یعنی کہ پیسے لیے جاتے تھے
کہ بھئی اس کو بڑا کرنے پر ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے. اس قسم کے وہاں پہ ٹرائبل رولز تھے ان کو ابالش کیا, جاگیرداری کا خاتمہ کیا. یہ جتنے وار لارڈز تھے ان کی زمینیں لے کے سرکار نے وہ کسانوں میں دیں اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک بڑی اور طرح کی حکومت تھی. اس کو آپ نے ایک بالکل ہی میڈیول کانسیپٹ لے کے اور جہاد کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر کے آپ نے ان لوگوں کو جہادی بنایا, خود بنایا. کیونکہ جو افغان مہاجرین آتے تھے ان کے لیے جو یو این کی جو سپلائی آتی تھی, اناج, چینی, پتی, کپڑے, کمبل, ٹینٹ, یہ ساری چیزیں, اور جو جیب خرچ آتا تھا, وہ انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ صرف اس افغان کو ملے گا جو کسی ایک آرگنائزیشن کا ممبر ہوگا, جہادی آرگنائزیشن. اس طرح راتوں رات آپ نے ان جہادی آرگنائزیشنز کی جو تعداد تھی, عددی تعداد, ممبرشپ جسے کہتے ہیں, اس میں وہ بلوم ہو گئی, وہ بہت اضافہ ہوا. پھر آپ نے وہاں مدرسے قائم کیے. پھر آپ نے نبراسکا یونیورسٹی کو ٹھیکہ دیا کہ قاعدہ جو ہے الف بے پے والا یہ چینج کرو. ہم نے تو پڑھا تھا الف سے انار, بے سے بکری, پے سے پنکھا. انہوں نے پڑھایا جی الف سے اللہ, بے سے بندوق, ٹھیک ہے نا, جیم سے جہاد, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا انہوں نے, یہ امریکہ نبراسکا یونیورسٹی نے سارا کورس سلیبس تیار کیا. پھر یہ پشاور میں پرنٹ ہوا یہ. تو انہوں نے خود یہ چیزیں تیار کی ہیں, تو یہ کس سے آگے شکایت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو بالکل بیہودہ بات ہے. اب پاکستان کا ایف اے ٹی ایف کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ تو خود جو ہے کنویں میں چھلانگ مار رہے ہیں کہ آپ نے ٹی ٹی پی سے معاہدہ کر لیا 1 مہینے کی سیز فائر کا. بھئی آپ نے کیوں کیا؟ وہ تو بڑے کمزور ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. اکا دکا وزیرستان کے علاقوں میں وہ کرتے رہتے ہیں چھاپا مار کارروائیاں, لیکن وہ تو بڑے کمزور ہیں, ان کو آپ کو مارنا چاہیے تھا. آپ ٹیررسٹوں کے ساتھ سیز فائر کر رہے ہیں. سر ان کو تو یہ کہتے رہے کہ وہ تو انڈین ایجنٹ ہے, یہ تو ساری انڈیا کی سازش ہے. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پھر آپ مذاکرات کر رہے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ. پھر آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں آپ نے کس کے کہنے پر آپ نے کروڑوں روپے جو ہے تحریک لبیک پاکستان کو بطور تاوان دینے کا, یعنی تاوان تو جنگ میں دیا جاتا ہے, ایک ملک دوسرے ملک کو دیتا ہے. میری اور آپ کے ملک کی جنگ ہو تو میں جنگ ہار جاؤں تو آپ مجھ سے تاوان طلب کریں گی کہ میری فوج کا اتنا نقصان ہوا, میری معیشت کا اتنا نقصان ہوا, تو آپ اس کا ہمیں خرچہ دیں. اس کو تاوان کہتے ہیں. تو یہ تاوان دے رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کو, اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ ایسا اگر کر رہے ہیں تو میرا ایک سیدھا سا سوال بنتا ہے کہ پھر الطاف حسین تو ان سے بہت بہتر ہے, تو آپ نے الطاف حسین پہ کیوں پابندی لگا دی؟ ایم کیو ایم پہ کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے پاکستان میں؟ اسی طرح سے جو بلوچ ہیں ان کے ساتھ تو آپ سیز فائر کے کوئی معاہدے نہیں کر رہے. بلوچ سرمچار جو ہے بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, بلوچ ریپبلکن گارڈز ہیں, بلوچ ریپبلکن آرمی ہے, بے شمار گروپس ہیں جو لڑ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ان سے آپ مذاکرات کر نہیں رہے. سریہ علی وزیر کو بھی نہیں چھوڑ رہے, علی وزیر کو بھی نہیں چھوڑ رہے. اور علی وزیر جو ہے وہ کیا ہے, علی وزیر مانگتا ہے آپ سے, وہ صرف ایک بات کہتا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جس میں یہ پتا چلے کہ وزیرستان میں جو فوجی آپریشن ہوا تھا اس فوجی آپریشن میں کون ذمہ دار تھا سویلینز کو مارنے کا, گاؤں کے گاؤں لوگوں کو مارا. تو اب پی ٹی ایم کی تحریک ہے, اگر انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے وہاں اے پی کے میں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پی ٹی ایم کے ساتھ اپنا اتحاد بناتے. دیکھیں نا, پی ٹی ایم پاکستان توڑنے کی تو بات نہیں کرتی کبھی بھی, وہ تو یہی کہتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سلسلہ چلایا جائے, ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہے. حالانکہ وہ بھی اپنے آپ افغان مطلب ہے کہ ساتھ کلچر کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, ایکسکیوز می, اور ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. لیکن آپ نے ان کو ساتھ ملا کر لوکل سطح پہ کتنی بڑی آپ کے پاس فورس بنتی کہ آپ ٹیررسٹوں کو جو ہے وہاں پہ کنٹرول کرتے, آپ کو فوج لے جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ پی ٹی ایم کے ساتھ مل کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناتے, علی وزیر اور محسن داوڑ کو بٹھاتے,
منظور پشتین کو بٹھاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں ہاں بھی آپ کے کیا گریوینسز ہیں, یہ ہمارے گریوینسز ہیں, اچھا جی جن کے لوگ مرے ہیں ان کو اتنے پیسے دے دو, یہ ڈیولپمنٹ کر دو, وہ ڈیولپمنٹ کر دو. آپ نے تو وانا کے بازاروں میں ٹینک چڑھا دیا بھائی. تو پھر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ مطلب ہے کہ دنیا اندھی ہے. دنیا اندھی نہیں ہے, آپ جو ہے ڈینائل موڈ میں ہے, آپ کا یا اور آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, آپ کے ارادے کچھ اور ہیں, یہ مسئلہ ہے سر. لیکن سر کیوں ڈر رہے ہیں یہ پی ڈی ایم اور اس سے علی وزیر سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ گورنمنٹ اس بات سے کیوں خوف زدہ ہے کہ علی وزیر کیونکہ بلکہ انہوں نے تو اپنے گھر کے کئی لوگ کھوئے ہیں, جس میں وہ تقریباً 16-17 ممبرز ان کی فیملی کیسے ہیں جن کو شہید کیا گیا, جن کو مار دیا گیا. تو ان سے ان کو اتنا خوف کیوں ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے تو ان کا کوئی کہنا چاہیے گورنمنٹ ان کی الٹ جائے گی, ان کی تخت جو ہے وہ گر جائے گا, تاج ان کا تخت و تاج گر جائے گا. اس چیز سے کیوں اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں علی وزیر سے؟ دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا, ایک ظالم ریاست, وہ ہمیشہ ایسے شخص سے خوفزدہ ہوتی ہے جس کو عوامی حمایت حاصل ہو. اب علی وزیر جو ہے وہ ایک ریولوشنری مارکسسٹ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ طالبان کے کنٹرول والے علاقے میں اتنا وہ مطلب ہے وہاں زہر انہوں نے پھیلایا مذہب کا, جو میں کہتا ہوں کہ مذہب کی انہوں نے اوور ڈوز دی ہوئی ہے. اس علاقے سے ایک ایسا شخص الیکشن جیت کے آتا ہے اسمبلی میں جو مارکسسٹ ہے, جو کلاس لیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے تو سب سے زیادہ یہ خوف زدہ ہیں, کیونکہ وہ تو ان کے وجود کو مسائل کی جڑ سمجھتا ہے. تو دوسرا جو ہے وہ عرض یہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ ایک استبدادی ریاست ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مذہب کے نام پر افیم کھلا کر ان کو اپنے پیچھے چلایا جائے. وہ آپ نے سنا نہیں لطیفہ کہ وہ 2 افیمی تھے تو دھوپ تھی, تو انہوں نے کہا یار وہ اگر چھاؤں ہے تو دیوار کو دھکا دیتے ہیں تو یہ چھاؤں میں چلی جائے گی تو پھر ہم آرام سے بیٹھیں گے. وہ دیتے رہے دھکا, دیتے رہے, اتنے میں سورج غروب ہو گیا تو چھاؤں ہو گئی. انہوں نے کہا بس بھائی بس پہنچ گئی, دیوار چھاؤں میں پہنچ گئی. سمجھے, بالکل دیوار تو وہی ان تھی. کا یہی حال تو لگ کہنے رہا کا ہے. مقصد جی جی بالکل ان کا یہی حال ہے, اور یہ تباہی دیکھیں اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاؤں, جب 25 جولائی 2018 کو جب یہ الیکشن جیتا تھا عمران خان, 26 کو انہوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں بات کی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. 26 تاریخ کو اسد عمر نے کہا. 27 تاریخ کو میرا یہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے جس میں میں نے سب کو کہا, پی او جے کے میں اور گلگت بلتستان میں اپنے لوگوں کو میں نے کہا 3 مہینے کا راشن جمع کر کے رکھ لو, اس کو خرچ نہیں کرنا, وہ جمع کر لو 3 مہینے کا راشن, 300% مہنگائی ہو جائے گی. تو مجھے لوگوں نے کہا فون کر کے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کھانے کو نہیں, آپ کہہ رہے ہیں 3 مہینے کا راشن جمع کر لو, آپ کیوں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں؟ آج وہی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ صحیح بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا. آپ کبھی بھی پاکستان کی اکانومی کو موجودہ سیٹ اپ میں آئی ایم ایف کے بغیر 1 سینٹی میٹر آگے نہیں بڑھا سکتے. یا تو پھر پورا سیٹ اپ چینج کریں, اس کا بھی طریقہ بتایا تھا کہ ملک کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیں. آپ کیا ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, پھر 0 سے پھر شروع کریں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ پہ پابندی لگ جائے گی, 3 سال تک آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے گا. تو بھٹے میں ڈالیں ایسے قرضے کو جس کی وجہ سے آپ کی خود مختاری بھی جائے, آپ کی آزادی بھی جائے, آپ کی عزت بھی جائے, اور آپ کے پاس روٹی پھر بھی کھانے کو نہ ہو. ایسی عزت کو کیا کرنا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ملک پورا جو ہے وہ بیٹھے اور وہ اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کرتے, اور 2-3 سال کے بعد آپ آہستہ آہستہ آپ کو کچھ ملک آپ کو مدد کرنا شروع کر دیں گے قرضوں کی شکل میں, آسان شرائط پہ. آپ دوبارہ سے کریں. بزنس میں کئی لوگ بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں, یا آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں, وہ 10-10, 11-11 دفعہ بینک کرپٹ ہوئے ہیں. ایسے تھوڑی انسان جب چلتا ہے تو کئی دفعہ گرتا ہے بچہ, گر کے پھر وہ آہستہ آہستہ سنبھلتا ہے. اسی طرح سے ایک کمزور معیشت جس ملک کی ہو, اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوتا جب وہ اس حد تک قرضے میں ڈوب جائے کہ وہ ہاتھ اٹھا دے اور کہے بھئی ہم دیوالیہ ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں, دیٹس اٹ, فنش. تو وہ جو یہ کریں گے نہیں,
کیوں؟ کیونکہ اوپر جو حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی جو اکانومی ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اتنی پروڈکشن کر سکے، اس پروڈکشن سے حاصل ہونے والے منافع سے ہم ریاست کو بھی چلا سکیں، اپنی عیاشیاں بھی پوری کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی ہی ریاست کو کھانا شروع کر دیا، اپنی ہی ریاست کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اسی لیے جو قرضے ملک سے باہر سے آتے ہیں وہ ان میں سے 30% 40% چوری ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر گیا، اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ انسان خونی بن گئے ہیں جو اپنے ہی بچوں کو کھا رہی ہے، یہ وہ کھا رہے ہیں، یعنی کہ تو یہ اپنی ہی ریاست کو لوٹ رہے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے اس کی عوام کا ایک اور پرابلم جو ہے وہ کرسٹینا لیم تھی شاید، جو بے نظیر بھٹو کی سہیلی تھی، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا ٹائٹل تھا ویٹنگ فار اللہ۔ جو قوم اللہ کے انتظار میں ہے، وہ جو قوم اللہ کا انتظار کر رہی ہے، وہ اس قوم سے کیا توقع کریں گے؟ اسی لیے میں نے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہا ہے، میں نے کہا آئی ایم ناٹ ویٹنگ فار اللہ، سیدھی بات ہے، میں نے کہا اللہ نے تو ہمیں 74 سال سے پاکستان کے حوالے کیا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ کرے گا۔ اللہ نہیں کرے گا، انسانوں نے کرنا ہے، انسان کرتے ہیں، دنیا کا ہر انقلاب انسانوں نے کیا ہے، اور وہ اس وقت کیا ہے انقلاب، چاہے وہ روس کا انقلاب ہو، چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو، چاہے وہ چائنا کا انقلاب ہو، چاہے وہ کیوبا کا انقلاب ہو، جب انہوں نے اپنے دماغ کو مذہب سے علیحدہ کیا ہے، مذہب کی افیون سے علیحدہ کیا ہے، تب جا کے وہ کامیاب ہوئے۔ لیکن سر علیحدہ کیسے کریں گے؟ یہ تو ابھی تک آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی ہے یا کوئی اسے بلیک میل ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے مذہب سے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ کوئی بلیک میل نہیں ہو رہے، یہ ان کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ ریاست کا حصہ ہے۔ ٹی ایل پی، ٹی ٹی پی، طالبان، لشکر، حزب المجاہدین، یہ آپ کے باقی جو ہیں جماعت الدعوہ، یہ سب یہ پاکستانی ریاست کا حصہ ہے۔ جیسے آپ بیٹھیے نا، آپ کا جسم ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر آپ کے سر پہ بال ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ریاست کے سر کے بال ہیں، ریاست کا حصہ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور کسی وقت آپ کے بالوں میں جیسے کوئی گنجل سا پڑ جاتا ہے تو کھلتا نہیں ہے، تو آپ چھوٹا سا کاٹ لیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں۔ ایسے ان گروپوں کے اندر کوئی بگڑ جائے تو اس کو کاٹ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں، گولی مروا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ ریاست کا حصہ نہیں، یہ ریاست کا ایکسٹینڈڈ آرم ہے، کیونکہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ انتہائی فیل رہی ہے، لہذا یہ پراکسیز کے ذریعے وہ اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے مختلف مدوں کے اوپر ملکوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک کے اندر جو ہے وہ اب دیکھیں نا، نواز شریف ہے، اب میں نے کتاب لکھی تھی لڑنے کی تیاری 90s میں، اس میں نے باقاعدہ یہ بتایا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے پاس اتنی دولت ہے، اس وقت پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی، نئی شروع ہوئی تھی، بے نظیر نے کی تھی، پھر نواز شریف نے ٹیک اوور کر لیا۔ میں نے کہا نواز شریف کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پاکستان کی تمام 8 بڑی کارپوریشنز انکلوڈنگ پی آئی اے، اسٹیل مل، یہ وہ ساری خرید سکتا ہے، ساری خرید سکتا ہے۔ تو ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کے وزیر اعظم اتنے امیر ہوں، اتنے مطلب ہے کہ وہاں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ آج یہی ریاست آج نواز شریف کو ایک دفعہ پھر ہیرو بنا کے قوم پر مسلط کر رہی ہے، کیونکہ وہ ناکام ہو گئے بلاول کو اس طرح سے، حالانکہ بلاول کو اسٹیبلشمنٹ نے بہت سپورٹ کیا، ابھی بھی کر رہی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے بلاول کو نیشنل لیڈر کے طور پر لانے کے لیے، اور کوئی ان کے پاس ہے نہیں۔ تو جس کو وہ لانا چاہتے ہیں اس کو لانے کے لیے ایک اور بندہ بھی چاہیے جس کو ڈراوا دے کے اس کو رکھا جائے، جیسے وہ ہوتا ہے نا انسان جو ارینج میرج ہو جائے تو اس میں وہ پھر بیوی کو ڈرا کے رکھتا ہے، کہتا ہے پتہ ہے میں اگر تنگ پڑ گیا تم سے تو میں وہ جو میری پرانی سہیلی تھی میں اس کے پاس چلا جاؤں، وہ بیچاری ڈر میں رہتی ہے کہ یار ادھر ہی نہ چلا جائے۔
یا پھر کوئی خوبصورت عورت ہو تو اس کا خاوند ڈرتا رہتا ہے کہ یار یہ تو بڑی خوبصورت ہے، میں تو ایسے کھوجا سا ہوں، تو کہیں یہ مطلب ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے ہنس کے بات کرے تو وہ ڈرتا رہتا ہے ایسی بات سے کہ یہ چلی نہ جائے، یہ چلی نہ جائے، تو وہ پھر بیوی کا وہ تابع دار رہتا ہے. اسی طرح سے یہ عمران خان کو یا بعد میں اگر شاہ محمود قریشی آتا ہے اس کو تابع دار رکھنے کے لیے ایک یہ دھمکی ہر وقت موجود رہنی چاہیے نواز شریف کی شکل میں. اور آپ دیکھیں نا نواز شریف کی پارٹی بالکل 360 ڈگری کا یو ٹرن لے چکی ہے اور وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کر رہے. بالکل، اور یہ بات تو عمران خان صاحب خود بھی اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی دوسری چوائس ابھی موجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کی کرسی تو کافی ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کافی پریشان ہیں ان کی منسٹرز بھی اور یہ خود بھی. لیکن آگے دیکھتے ہیں، 2-4 میرے خیال ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1-2 ویکس میں ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرف ہوا چلی ہے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے میرا جوائن خیال ہے کیا. کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو یہ کھینچیں گے اگلے الیکشن تک، میرا خیال ہے. نہیں، یہ اگلے اسی طرح الیکشن چلے تک گا. تو کھینچیں گے لیکن اگلے الیکشن میں بدلیں گے. ابھی چاہے ٹائم پورا ہاں کرنے دیں 5 سال، جی جی لیکن نیکسٹ ہاں الیکشن میں آنے کے چانسز نہیں ہیں. وہ لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہی آئے گا پھر ان کو ہٹا کے. پھر دیکھتے ہیں کون آتا ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہم کوئی نجومی تو ہے نہیں، بالکل لیکن حالات برے ہیں بالکل پاکستان. بالکل بہت برے، اور عام جو لوگ یہاں رہتے ہیں، جو عام پبلک ہے اس کے تو بہت ہی برے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. آپ سے جلدی پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.